عشق کی انتہا پہ صرف ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان کی خوش قسمتی ہوتی ہے زندگی میں جو دیوانے ہوتے ہیں. اور جب آپ دیوانے اپنی قوم، اپنی مٹی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں آزاد بھیجا ہے، تو جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں وقت کے فرعون کے سامنے، اس وقت کے شیطان اور ہٹلر کے سامنے، اور آپ کے بازو، آپ کی پاکٹس میں کوئی بندوق نہیں ہے، کوئی چاقو نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس ویپن نہیں ہے، اور آپ دیوانوں کی طرح، مجنوں کی طرح آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. تو یہ روز ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، یہ معجزہ روز ہم دیکھتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر. اگر بہادری کا میننگ، مطلب سمجھنا ہے تو آپ کے اندر وہ دم، وہ حوصلہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر آ جائے جو کشمیری قوم کے اندر ہے، تو آپ نے موت کو ہرا دیا ہے. موت کو آپ نے ہرا دیا ہے، کیونکہ اگر آپ شہید ہونے کے لیے نکلے ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے سے خاندان کو کون بچائے گا، کون روٹی دے گا، کون چھت دے گا، تو وہاں ہی پہ معجزے ہوتے ہیں. اور آج میں ایک انوکھی بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں جو مجھے یاسین صاحب نے بتائی تھی، کہ اکثر میں انہیں کہتی تھی کہ جب آپ لوگ باہر نکلتے ہیں پروٹیسٹ میں، تو جو ہمارا یوتھ ہے بہت بہادر، دلیر، خوبصورت ترین کشمیری یوتھ ہے، تو یہ مسکرا رہے ہوتے ہیں. بندوقوں کی گولیاں میں خود دیکھتی تھی سری نگر میں، تو میں نے کہا ایسی میں نے قوم نہیں دیکھی جو ہنس رہی ہے، جو اتنے جوش اور اتنے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سامنے گرینیڈ اٹیک ہو رہا ہے یا شیلنگ ہو رہی ہے یا پیلٹس یا بلٹس مارے جا رہے ہیں. وہ آگے سے مسکرا رہے ہیں. دے آر ناٹ ڈرگڈ. وہ اپنی سینسز میں، انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا، ان کا صرف ایک ہی جنون اور نشہ ہے، وہ اپنی قوم کی آزادی ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یاسین نے مجھے کہا کہ یہ میں بھی نہیں بتا سکتا، مگر جتنا قریب آتا ہے خطرہ موت کا، اتنا ہی زیادہ ہمارے عشق اور دیوانگی آزادی کے لیے اس کے اندر اور بھی زیادہ شدت اور جنون آ جاتا ہے. اور بس یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جب اس شخص کو 2 دفعہ عمر قید اناؤنس ہوئی، پھانسی بھی ہونے والی تھی اس دن، اللہ نے بچا لیا غیب کی طاقت سے، آپ سب کی دعاؤں سے. تو یہ ہندوستان کا میڈیا بتا رہا ہے، یہ میں نہیں بتا رہی. اور انہوں نے بہت چھپ کے ڈھک کے باتیں کرتے ہیں. کشمیریوں کے کریج، ان کی بہادری، ان کی دلیری کو وہ کبھی بھی نہیں ایز اٹ از دکھاتے انڈین چینلز پہ، مگر وہ مجبور ہو گئے. جب جج نے یاسین صاحب کو کہا، ایک موت کے منہ میں ڈیتھ سیل میں ایک آدمی کو رکھا ہوا ہے، فزیکل اور مینٹل ٹارچر، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں بام ڈسپوزل اسکواڈز، کتے ہر جگہ ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے، اور ان کے فورسز ہیں وہاں پہ، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ ان کی سیکیورٹی ڈپلائیڈ ہے، اور اس کے بیچ میں صرف ایک شخص نکلا ہے جس کو وہ جج کے پاس لے گئے. جج بھی جب لکھ رہا تھا فیصلہ تو رک گیا. اس نے کہا یاسین صاحب آپ کوئی رعایت چاہتے ہیں اس فیصلے میں؟ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، یہ معجزہ ہے. ایک شخص جو اس قوم کا لیڈر ہے، کوئی اس کے پاس بندوق نہیں ہے، نہ اس کے لوگوں کے پاس، اور لوتا بیٹا ہے، اپنی 3 بہنوں کا لوتا بھائی ہے. یہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی آئے گا اور بھائی ہوگا، وہ ان کے سروں پہ چادر رکھے گا، اور آگے سے خیر سے بیوی اور بیٹی بھی ہے، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے. تو وہ آگے سے اس نے کیا کہا؟ مسکرانے لگا. اس نے کہا میں موت، زندگی کی میں بھیک نہیں مانگوں گا. کبھی اس پہ آپ لوگ سوچیں، جو ہماری قوم کا جذبہ ہے، میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا. اور جب فیصلہ اناؤنس ہوا تو آگے سے کیا جواب تھا؟ یاسین صاحب نے کہکا لگایا. یہ ان کے چینلز پر ہے. تو جس قوم کے لیڈر سعید علی گیلانی ٹائپ کی طرح کے ہوں گے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اتنا خوف ہے ان کی قبر مبارک سے کہ ان کی قبر مبارک کے بھی ارد گرد ایک سب جیل بنا دی ہے. قبر کوئی جا نہیں سکتا زیارت کرنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جہاں پہ شبیر شاہ صاحب ہیں، 36 ایئرز سے وہ جیلوں کے اندر ہیں. ان کی بیوی، ان کی بیٹیاں سڑکوں پہ دھکے کھاتی ہیں، مگر روتی نہیں ہیں. سب
हमारी कौम मुस्कुराती है, मैं भी मुस्कुरा रही हूँ आज। मुसर्रत आलम साहब, वो भी सदियों से जेलों में हैं। आसिया अंद्राबी साहिबा और उनके शौहर डॉक्टर फक्तू डेकेड से जुदा हैं। उनके बच्चे दर बदर हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए, मगर वो खुशकिस्मत बच्चे हैं। हर कश्मीरी खुशकिस्मत है जो इस वक्त इस ज़मीन के ऊपर मैं खड़ी हुई हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद है, इसलिए कि मैं इस दौर के फ़िरौन के सामने और हमारी कौम डट के खड़ी हुई है गुलामी के खिलाफ। जो गुलामी के खिलाफ खड़ा हुआ है असल में वही है जिसके पास कोई मकसद है जीने का। तो ये सेलिब्रेशन का दिन है, मैं मुस्कुरा रही हूँ। जितनी भी शहादतें हो जाए मैंने मुस्कुराना है क्योंकि ये ज़िंदगी आर्जी है और हम सब ने जोश के साथ मरी हुई ज़िंदगी नहीं गुजारनी है कि हमने हिंदुस्तान की गुलामी को रिजेक्ट किया है और हमारी रूहें आज़ाद हैं, हमारे दिमाग आज़ाद हैं। जिस्म क्या आनी जानी चीज़ है।